هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه. باب ہے جو شخص اچھی باتیں اس ڈر سے چھوڑ دے کہ بعض لوگوں کی سمجھ ان سے قاصر رہے. فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ، اور وہ کسی بڑے شر میں پڑ جائیں. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود قال لابن الزبیر، اسود کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے فرمایا، کانت عائشہ تسر الیک کثیرا، عائشہ تم سے راز کی بہت باتیں کر لیا کرتی تھیں. فما حدثتک فی الکعبہ، انہوں نے تم سے کعبہ کے بارے میں کیا بیان کیا؟ قلت، میں نے کہا، قالت لی، مجھے سیدہ نے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، لولا قومک حدیث عہدہم، اگر تیری قوم کا زمانہ قریب نہ ہوتا، ابن زبیر کہتے ہیں کفر کے قریب نہ ہوتا، لَقَزَمْتُ الْكَعْبَةَ، تو میں کعبہ کو توڑ دیتا، فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْن، تو میں اس کے دو دروازے بنا دیتا، بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ، ایک دروازہ جس سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرا وہ دروازہ جس سے لوگ نکلیں. فَفَعَلَهُ ابن الزبیر، تو عبداللہ بن زبیر نے یہ کام کیا. امام بخاری نے کتاب العلم میں یہ بات ذکر کیا کہ عالم کو چاہیے کہ ان باتوں کو بیان کرنا چھوڑ دے جو باتیں لوگوں کی سمجھ سے بالا ہوں، اور وہ باتیں تو ٹھیک ہوں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان باتوں کی وجہ سے لوگ فتنے میں پڑ جائیں. جیسا کہ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ سے کہا تھا، اگر یہ قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی اور ان کا کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا تو میں کعبہ کو گراتا اور اسے اس کی اصل بنیادوں پر رکھتا. احکام جو ہوتے ہیں نا وہ 5 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے مستحب، ایک ہوتا ہے جائز، ایک مکروہ اور ایک حرام. جو کام تو واجب ہیں، فرض ہیں، انہیں تو ہر صورت بیان کیا جائے گا، اور اس کو بیان کرنے سے کسی کی ناراضی کی بھی پریشانی نہیں لی جائے گی. مثال کے طور پہ اگر کوئی عالم یہ سمجھے کہ میں سود کے بارے میں گفتگو کروں گا تو لوگ میرے سے ناراض ہو جائیں گے، تو ایسی ناراضی کی تو کوئی پریشانی نہیں ہے. یا وہ یہ کہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ یہ سمجھے کہ اس سے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، وہ یہ گفتگو کرنا چھوڑ دے. ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ باتیں جن کا تعلق استحباب سے اور جواز سے ہے کہ وہ کام کیا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی کیا جا سکتا. اگر ان مسائل میں کوئی عالم حکمت کا تقاضا سمجھتے ہوئے گفتگو نہ کرے، مثال کے طور پہ مسجد میں کوئی بندہ جوتا پہن کے آ جائے اور وہ اس کا جوتا صاف ہو اور وہ مسجد میں نماز پڑھ لے تو شرعاً تو کوئی قباحت نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی مسجد میں آئے اور وہ جوتا پہن لے
تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس پہ زور ڈالے اور کوئی عالم یہ کہے کہ ہر صورت نماز ایسے ہی پڑھنی چاہیے یا کبھی کبھار ایسا پڑھ لینا چاہیے، تو اس سے کہیں فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھوک ہے وہ مسجد میں اس صورت میں پھینکنے کی اجازت دی کہ اس کا کفارہ ادا کیا جائے، اور کفارہ یہ ہے کہ اسے دفن کر دیا جائے۔ تو اب کو بندہ کوئی عالم یہ سمجھے کہ مسجد میں تھوک پھینکنی تو جائز ہے، روایات بھی موجود ہیں، لیکن جب ایسی باتیں بیان کی جائیں گی تو کہیں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے، تو بہت سے ایسے جائز کام ہیں اگر ان کو بیان کیا جائے تو اس سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو عالم کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کی بات ذکر نہ کرے، بلکہ وہ باتیں ذکر کرے جو لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں اور اس سے کوئی فساد برپا نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو یہ ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرنا چاہتے تھے، آپ نے مصلحت سے کام لیا، اور اس سے پہلے ہم نے اس روایت کو پڑھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، دو طرح کی باتیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں، ایک وہ باتیں جو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اور دوسری وہ باتیں ہیں اگر میں بیان کروں تو لوگ میرے اس جگہ سے اور اس جگہ کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ لوگ میرا گلا کاٹ دیں، بعض باتیں لوگ نہیں سننا چاہتے۔ تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب سیدہ سے یہ بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو اس کی اصل بنیادوں پہ رکھنا چاہتے تھے، آپ کو پتہ ہے کعبہ کے ساتھ جو حتیم کی جگہ ہے یہ در حقیقت کعبہ ہی کی جگہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس حتیم کو بھی کعبہ میں شامل کر لیا جائے، پھر اس کا ایک مشرقی دروازہ بنایا جائے، ایک مغربی دروازہ بنایا جائے، ایک دروازے سے لوگ کعبہ میں داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے کعبہ سے جو ہیں وہ لوگ باہر نکل جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چدراہٹ کے لیے یا اپنی سرداری کے لیے یہ کام کیا۔ تو ایک زمانہ گزرا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا اور اہل شام کی طرف سے کعبۃ اللہ کے جو کچھ مسائل بنے، تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد تھی اس کے مطابق کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور یہ کعبہ کی 9ویں تعمیر تھی۔ اس میں انہوں نے 2 دروازے بنائے اور اس کی چھت بنائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کعبہ کا جو دروازہ ہے یہ زمین سے اونچا نہ ہو بلکہ یہ زمین کے برابر ہو، تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو حجاج کے زمانے میں جب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حجاج نے شہید کر دیا، تو حجاج نے یہ کہا کہ جس جگہ پر کعبہ پہلے تعمیر تھا اس نے کعبہ کو گرا کر کے جو جاہلیت کے زمانے میں جس جگہ پہ کعبہ موجود تھا حجاج نے اسی کے مطابق اس کی تعمیر کروائی خلیفہ عبد الملک سے۔ اور خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں کعبہ کو جیسے عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کروایا تھا اور حجاج نے اسے گرا دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد تھی کیا اس کے مطابق اس کو تعمیر نہ کروا دوں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون الرشید سے کہا کہ اگر تم اس کعبہ کو دوبارہ سے گراؤ گے اور پھر دوبارہ سے اس کو تعمیر کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر خلیفہ جو ہے وہ اپنی خلافت میں آ کے ایک دفعہ کعبہ کو گرا دے اور پھر ہر دفعہ کوئی اس کو بنانا شروع کر دے، تو یہ سلسلہ ایسا ہوگا جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ لہٰذا کعبہ کو اس کی جس جگہ پر موجود ہے اسے برقرار رکھا جائے، اور جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کی تائید کی کہ جن باتوں سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے وہ باتیں نہ تو بیان کرنی چاہیے اور نہ ہی وہ باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ ہم مدارس میں جہاں طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جہاں سیکھنے کے لیے آتے ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں
وہاں ان سے گفتگو کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ایک سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن عام عوام الناس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن سے احتراز کرنا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ والفتنۃ اشد من القتل، جو فتنہ ہوتا ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔